سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں ایک واضح دراڑ آ چکی ہے اور اس حوالے سے اب بیانات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے جناب کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف جو بات کرتی ہے وہ ان سے بالکل مختلف بات کریں، اور اب اس کا کھل کر اظہار بھی ہو رہا ہے۔ بالکل شفاعت، 4 اپریل کا بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ 4 اپریل کو جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا تو اس میں فیصلہ کیا جانا تھا استعفوں سے متعلق اور پی ڈی ایم کے اور جو فیوچر سے متعلق۔ تو ہم نے دیکھا کہ کل کا جو اجلاس ہوا ہے گڑھی خدا بخش میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی بھی تھی، اور اس سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پر تنقید کی، لیکن ساتھ ہی ساتھی اپوزیشن جماعتوں کو بھی کافی زیادہ آڑے ہاتھوں لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری انداز میں تحریک چلانا صرف پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے، اور اس کا ثبوت حکومت کو شکست دے کر اتحادیوں کو بھی دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی بڑی تیاری کر لی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ گیلانی کے سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن منتخب ہوتے ہی اچانک اتحادی اپوزیشن جماعتوں نے اپوزیشن سے ہی اپوزیشن شروع کر دی۔ جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت سے کام کر رہے ہیں۔ کٹ پتلی سرکار کو موقع نہ دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم مل کے ساتھ کام کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اپوزیشن کرنے کو تیار ہے، اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے، مگر ہم عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان سے حساب لیں گے، ہر جرم کا حساب لیں گے۔ آپ نے کیا کبھی سوچا کہ محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم شریف صاحبہ میں خود یہاں نودیرو ہاؤس میں ٹھہراتا، گڑھی خدا بخش لے کے جاتا، شہید بی بی کے مزار پہ ہم ساتھ جاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ہر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے چلیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسا کیا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے اس جدوجہد میں کامیاب ہو۔ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ ہم کوئی راستہ نکالیں گے۔ میں ایک دن کے لیے خاموش نہیں رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو ہم نکال کے رہیں گے، ان کو ہم گھر بھیجیں گے۔ ادھر جے یو آئی ایف نے بھی پیپلز پارٹی سے باضابطہ طور پر راہیں جدا کر لی ہیں۔ ان حالات میں جناب شیخ رشید احمد صاحب سامنے آئے ہیں، اور شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹھوس ہو چکی ہے، ٹائیں فش ہو چکی ہے، اپوزیشن کا نام و نشان نہیں رہا۔ آصف زرداری نے سب کا کھلواڑ بنا دیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، سنواتے ہیں آپ۔ ایسی دنیا میں پہلی اپوزیشن دیکھی ہے جو ایک اپوزیشن دوسرے کو نوٹس دے رہی ہے۔ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی فکر نہیں ہے۔ پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی ہے، ٹیں فش ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہماگیر تبدیلی لینے جا رہی ہیں، جس کا سارا فائدہ عمران خان اور اس کی حکومت کو پہنچے گا۔ آصف زرداری چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے، اس نے سب کو کھلایا ہے، کھلواڑا بنایا ہے ان کا۔ الیکشن لڑوایا ہے ان کو، کس منہ سے لگوایا؟ نہ اور ہوا نہ پار ہوا، ان کا کام تمام ہوا ہے۔ ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے مریم نواز کی کوئی درخواست نہیں آئی۔ عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر مریم درخواست دیں تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کل کے دن بلاول بھٹو زرداری نے کیا کچھ کہا، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ زبیر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو آپ نے وقت دیا۔ زبیر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل صرف حکومت کی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بٹ سم ہاؤ جو اپنے اپوزیشن پارٹنرز ہیں، جو اپنے پی ڈی ایم کی دوسری کولیشن جماعتیں، ان کو بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب لیڈر آف اپوزیشن جیسے ہی منتخب ہوئے تو اس کے بعد جو ہمارے دوست اپوزیشن ہیں انہوں نے اپوزیشن شروع کر دی۔ اس پر سب سے پہلے آپ کے ریمارکس دینا چاہیں گے۔ اس پر تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے۔ سینٹ میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی سینٹ میں 3 میجر پوزیشنز کے حوالے سے، اس میں پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو لڑانا تھا چیئرمین کے لیے، ڈپٹی چیئرمین کے لیے جے یو آئی ایف نے کہا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے پی ایم ایل این۔ اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر وہ جیتیں گے یا ہاریں گے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس لیے ان کو بننا چاہیے کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت نہیں سکے، تو پھر جے یو آئی ایف کا بھی یہ سیم کلیم بن سکتا ہے کہ جی ڈپٹی چیئرمین نہیں وہ بن سکے تو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ ملنا چاہیے۔
میرا خیال ہے اتنی چھوٹی سی پوزیشن تھی، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے کہ الائنس کو داؤ پر لگانا، اس حوالے سے ہمارا نقطہ نظر ان سے مختلف ہے۔ اچھا یہ کہا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی بھلا کر ان کے ساتھ کام کیا جن لوگوں نے آصف علی زرداری پر جیل میں تشدد کیا، ظاہر ہے صاف کہ وہ نون لیگ کی قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ گیلانی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے گیلانی صاحب کو نااہل کرایا، یہاں پہ ہمیں میمو گیٹ بھی یاد آ گیا جناب، جو کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو اس حوالے سے بڑے بڑھ چڑھ کر بات کر رہے تھے، اس سارے کو یاد کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس کے باوجود ساتھ چلے اور انہی کے ووٹوں سے وہ سینٹ الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ اگر وہ 90 کی دہائی کی باتیں کر رہے ہیں بلاول صاحب، تو اس کے بعد 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا تھا، اور شہید محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہی اس لیے کیا تھا کہ ماضی کو بھلا کے آگے کام کیا جا سکے ایک ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کی پارٹیز میں ضم ہو رہے ہیں 2006 کے بعد۔ بہت سے پوائنٹ پر ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی حکومت میں آئی 2008 سے لے کے 2013 تک، اور ہم مین اپوزیشن پارٹی تھے PMLN نیشنل اسمبلی میں اس دوران، تو ہمارا اختلاف تو ان کے ساتھ تھا، نکتہ چینی بھی ہم کرتے تھے، اور بہت سی چیزوں پر ہمارا شدید اختلاف تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارا اختلاف تھا اور ہم نے نااہل کیا، گیلانی صاحب کو ہم نے نااہل نہیں کیا تھا، وہ کورٹ نے نااہل کیا تھا۔ کورٹ کا ایک موقف تھا کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب خط لکھیں سوئس کورٹ کو، یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کو انکار کر دیا تھا، اور افتخار چودھری کی سپریم کورٹ کے تحت ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی یوسف رضا گیلانی کو ہم نے ووٹ دے کے، ہمارے 83 ووٹ تھے جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی سینٹ کے ممبر بنے ان دا فرسٹ پلیس۔ تو جہاں انہوں نے ماضی کو بھلایا تھا تو اس سے زیادہ ہم نے بھی ماضی کو بھلایا تھا۔ بالکل، یہ دیکھا گیا کہ دونوں سے کمپرومائز بھی کیا گیا، دونوں جماعتوں نے بھلانے کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی کہ وہ مل کر بھی اور وہ اکیلے بھی اپوزیشن کے لیے تیار ہیں، سیاست میں کمپرومائز ہوتا ہے، جیسے آف کورس PDM میں جتنی بھی کولیشن جماعتیں ہیں تمام تو لوگوں نے اپنے پرانے جو اختلافات تھے ان کو بھلا کے ایک پلیٹ فارم پہ ساتھ آئے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عزت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی، بڑی اچھی بات کی ہے بلاول نے کہ عزت پر کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہیں سے جھگڑا شروع ہوا تھا جب زرداری صاحب نے یہ کہا PDM کی میٹنگ میں کہ میاں نواز شریف واپس پاکستان آئیں تو ہم استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ PMLN کے ہر ورکر کے لیے، ہر لیڈر کے لیے وہ پوائنٹ ڈسکشن میں ہے ہی نہیں، نہ ہمیں کسی نے پہلے فورس کیا، نہ ہم آئندہ اس بات پر بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک ایموشنز ہے PMLN کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کو انصاف کے تقاضے یہاں نہیں ملیں گے، پہلے بھی نہیں ملے تھے، اب بھی نہیں ملیں گے، تو ہم ان کی گردن نہیں پھنسائیں گے۔ تو جب آصف زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ یہ PMLN کے لیے عزت کا سوال ہے، تو میرا خیال ہے ان کو ریز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اتنا بڑا نقطہ۔ نواز سے متعلق جناب شہباز گل صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بیک ڈور NRO کے جو حوالے سے بات چیت کریں وہ نہ کریں۔ صاف طور پہ انہوں نے کہا کہ جناب بیک ڈور جو NRO کے حوالے سے بھیک مانگی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہیں گے۔ بالکل غور کریں، اور اس میں دو چیزیں ہیں، بلاول نے صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا پچھلی PDM میٹنگ میں کہ ہم استعفے نہیں دیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں واپس جائیں گے، اور اس پر ہم پھر جو بھی موقف ہوگا واپس آ کے PDM میں بتائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں، جو کہ لگتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ یہ بھی بتائیں کہ PDM کی تحریک کو پھر آگے کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے جناب PDM میں موجود دراڑوں کی۔